سلطان نور الدین شدید حیرت کے عالم میں قاضی ابن ارسون کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یکایک ابن ارسون نے اپنے کھڑے ہونے کا زاویہ تبدیل کیا اور سلطان نور الدین زنگی سے کے مخاطب ہوئے۔ یہ آج سے 45 سال پہلے کا واقعہ ہے، جب سلطان موصوف پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور یہ خود گناہگار قاضی ابن ارسون جو اہل دربار کے سامنے کھڑا ہے، اس وقت مشکل سے 4-5 سال کا ہوگا۔ اہل دربار کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر قاضی ابن ارسون کے نورانی چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے، جو کسی خاص راز کا انکشاف کرنے والا تھا۔ یہ واقعہ میں نے پوری تفصیلات کے ساتھ اپنے والد مرحوم کی زبانی سنا ہے۔ قاضی ابن ارسون نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، وہ اہل اسلام کے لیے بڑا سنگین وقت تھا، جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک کتاب کے ماننے والے گروہ در گروہ تقسیم ہو گئے تھے۔ اس وقت مصر پہ فاطمی خلیفہ ابو القاسم کی حکمرانی تھی۔ مصر کا یہ حکمران اپنی ہمسایہ مسلمان حکومتوں کا شدید دشمن تھا۔ اس کو عباسی حکمران سے کوئی ہمدردی نہیں تھی، اور یہی حال عباسی حکمران کا تھا۔ وہ فاطمی خلیفہ کے لیے اپنے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتا تھا۔ اپنے ہم مذہبوں سے فاطمی خلیفہ کے باز و عناد کا یہ عالم تھا کہ وہ آل سلجوق کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ یہ کہتے کہتے شدت کرب سے قاضی ابن ارسون کا سرخ چہرہ دھواں دھواں نظر آنے لگا۔ مسلمانوں کے اس انتشار اور اختلاف سے صلیبیوں نے بھر پایا۔ اداس لہجے میں ماضی قریب کے مسلمانوں کی تاریخ بیان کرنے رہے۔ رجب 462 ہجری میں صلیبیوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک خوفناک منصوبہ ترتیب دیا اور 50,000 منتخب عیسائی سپاہیوں کا لشکر لے کر یروشلم کی طرف بڑھے۔ اس وقت فاطمی خلیفہ ابو القاسم کی طرف سے افتخار الدولہ نے یروشلم کا حاکم تھا۔ اس کے جاسوسوں نے صلیبیوں کی یلغار کی خبر دی۔ حاکم یروشلم افتخار الدولہ نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنا ایک معتبر قاصد کو خط دے کر فاطمی خلیفہ ابو القاسم کی طرف روانہ کیا۔ ایک خفیہ اجلاس میں افتخار الدولہ کا خط پڑھا گیا۔ حاکم یروشلم نے فاطمی خلیفہ کو مخاطب کرتے ہوئے صاف صاف تحریر کر دیا تھا، امیر المومنین کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس بار صلیبیوں کے ارادے بہت زیادہ خطرناک نظر آ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ کتنی فوج ہے، اس کا اندازہ یروشلم کے قلعے میں بیٹھ کر نہیں کیا جا سکتا۔ پھر بھی میرے جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق عیسائی سپاہیوں کی تعداد ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ میں امیر المومنین سے درخواست کرتا ہوں کہ اس نازک صورتحال پر فوری توجہ دیتے ہوئے یروشلم کی حفاظت کے لیے مزید فوج فراہم کی جائے۔ اگر میری اس التجا پر بلا تاخیر عمل نہیں کیا گیا تو پھر اللہ ہی جانے کہ یروشلم میں بسنے والے مسلمانوں پر قیامت کس انداز میں نازل ہوگا۔ حاکم یروشلم افتخار الدولہ نے انتہائی مصر لہجے میں کی کھینچا تھا، مگر اس کی یہ تدبیر کار ثابت نہ ہو سکی۔ فاطمی خلیفہ ابو القاسم نے اپنے میر منشی سے افتخار الدولہ کے خط کا جواب اس طرح لکھوایا، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ قرب جوار میں میرے کئی دشمن موجود ہیں، جن کی حریصانہ نظریں ہر وقت مصر کی حکومت پر جمی رہتی ہے کہ کب انہیں موقع ملے اور وہ میرے اقتدار کا خاتمہ کر دے۔ خلیفہ بغداد بھی دن رات اس قسم کی سازشوں میں مصروف رہتا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر میں تمہاری مدد کے لیے ایک سپاہی بھی نہیں بھیج سکتا۔ اگر یروشلم ہاتھ سے جاتا ہے تو اسے جانے دو، اس کے مقابلے میں خلافت مصر کا دفاع کہیں زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ فاطمی خلیفہ کا جواب پڑھ کر حاکم یروشلم افتخار الدولہ کچھ دیر کے لیے سکتے میں آ گیا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ابو القاسم کا مکتوب ہے، لیکن مہر خلافت دے کر افتخار الدولہ کو یقین کرنا پڑا۔ پھر اس کے چہرے پر شدید اذیت و کرب کا رنگ ابھرا اور وہ خود کلامی کے انداز میں کہنے لگا، امیر المومنین یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ ملت اسلامیہ کی سربلندی کی بجائے آپ کو اپنا اقتدار عزیز ہے، مگر یاد رکھے کہ یروشلم چلا گیا تو پھر کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ پھر وہی ہوا۔ 50,000 سپاہیوں پر مشتمل صلیبی لشکر یروشلم کی دیوار کے نیچے آ کر جمع ہو گئے۔ صلیبیوں کو اس بات پر بڑی حیرت تھی کہ وہ کسی مزاحمت کے بغیر شہر کے فصیل تک پہنچ گئے تھے۔ افتخار الدولہ شہر سے باہر نکل کر عیسائیوں کی پیش قدمی کو روک سکتا تھا، مگر بدقسمتی سے اس کے پاس صرف 1,000 سپاہی تھے۔ جنگی اصولوں کے مطابق دونوں فوج میں کوئی تناسب و توازن ہی نہیں تھا، اس لیے افتخار الدولہ نے دفاعی حکمت عملی اختیار کی۔ یہ کہہ کر قاضی ابن ارسون کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔
حاضرین کا گیرا سقوط طاری دیکھ کر دربار شام پر کسی قبرستان کا گمنام ہوتا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی بھی تصویر حیرت بنے ہوئے تھے، قاضی ابن ارسطو کی گفتگو سن رہے تھے۔ مختصر سکوت کے بعد قاضی ابن ارسطو دوبارہ سلطان نور الدین زنگی سے مخاطب ہوئے۔ سلطان محترم، اس خو رنگ اور المناک واقعے کی باقی تفصیلات اس طرح ہے کہ شہر یروشلم کا محاصرہ کرنے کے بعد صلیبی فوج کے سالار نے اپنے ایک قاصد کو یہ پیغام دے کر افتخار الدولہ کے پاس بھیجا، اگر بخش دیں گے۔ عیسائی قاصد کے لہجے سے اس قدر غرور و تکبر جھلک رہا تھا جیسے وہ اہل ایمان کی تقدیروں کا مالک ہے۔ تین خداؤں کے ماننے والوں کو کیا معلوم ہونا چاہیے کہ ہم خدا واحد پر ایمان رکھتے ہیں۔ حاکم یروشلم کے لہجے سے غرور و تکبر کے بجائے جلال ایمانی کا اظہار ہو رہا تھا۔ عیسائیوں کے قائد کے مطابق تین خدا ہے، ایک مقدس باپ یعنی خدا، دوسرا مقدس بیٹا یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور تیسرا روح الاقدس یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اسی کو نظریہ تثلیت کہتے ہیں، اور افتخار الدولہ نے عیسائی قاصد کے سامنے اسی طرف اشارہ کیا تھا۔ اپنے سالار کو بتا دینا کہ مجاہدین اسلام ہتھیار نہیں ڈالتے، یا تو وہ فتح حاصل کرتے ہیں یا پھر ان کے کٹے ہوئے سر نیزے پر بلند کیے جاتے ہیں۔ اللہ نے اہل ایمان کے لیے ہر حال میں سر بلندی لکھی ہے۔ افتخار الدولہ کا جواب سن کر عیسائی قاصد سراسیمہ نظر آنے لگا۔ پھر جب وہ واپسی جا رہا تھا تو یروشلم میں رہنے والے ایک عیسائی نے اسے اپنی زبان میں یہ راز بتا دیا کہ مسلمان فوجیوں کی تعداد بہت کم ہے۔ عیسائی قاصد نے افتخار الدولہ کے جواب کے ساتھ ساتھ اپنے یہ خفیہ اطلاع بھی فراہم کر دی کہ حاکم یروشلم کی دفاعی قوت نہ ہونے کے برابر ہے۔ دوسرے دن عیسائی سالار نے اپنے سپاہیوں کو جمع کر کے مختصر خطاب کیا، میں تمہیں صرف 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، اس عرصے میں شہر کی تمام دیواریں گرا دو اور فاتحانہ شان کے ساتھ اندر داخل ہو جاؤ۔ عیسائی سپاہی کثیر تعداد کے نشے سے سرشار تھے، اس لیے انہیں پورا یقین تھا کہ وہ مختصر سے عرصے میں مسلمانوں کے انتہائی قلیل لشکر کو شکست دے کر یروشلم کے پورے شہر پر قبضہ ہو جائیں گے۔ مگر عیسائی سپاہیوں کی یہ خوش فہمی اس وقت دور ہو گئی جب سینکڑوں صلیبیوں کی بھیڑ چڑھانے کے باوجود چند گز کا قلعہ بھی فتح نہ کر سکے۔ اسلامی لشکر نے حیرت انگیز شجاعت کا مظاہرہ کیا اور صلیبیوں کے منہ پھیر کر رکھ دیے۔ عیسائی سپہ سالار گاڈفرے اپنے خیمے میں اس طرح ٹہل رہا تھا کہ اس کے چہرے پر وحشت برس رہی تھی۔ پھر جب اس کا نائب ڈیرک خیمے میں داخل ہوا تو گاڈفرے کسی جنونی انسان کی طرح اس پر برس پڑا، تیری ساری اطلاعات غلط تھی، 1000 سپاہی 50,000 فوجیوں کا مقابلہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ یقیناً مسلمان تعداد میں ہمارے برابر ہے۔ نائب سالار ڈیرک قسمیں کھا کھا کر گاڈفرے کو یقین دلاتا رہا کہ اس کی فراہم کردہ معلومات حرف بحرف درست ہے۔ ابھی یروشلم کا ایک عیسائی یہ خبر لے کر آیا تھا کہ ہم 10 بدس جنگ میں مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکیں گے، پھر ہمیں کس طرح غلبہ حاصل ہوگا؟ گاڈفرے نے اپنے نائب ڈیرک کو ایک غلیظ گالی دیتے ہوئے کہا۔ اس شخص کا کہنا ہے کہ افتخار الدولہ نے بڑی ذہانت سے اپنے دفاعی مورچے ترتیب دیے ہیں۔ ڈیرک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بول رہا تھا۔ اس شخص کی رائے کے مطابق اگر شہر کی فصیل پر شدید سنگ باری کی جائے تو فصیل کے انہدام کے بعد پورا عیسائی لشکر شہر میں داخل ہو کر بیک وقت مسلمانوں پر حملہ آور ہو تو صلیبیوں کو فتح حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ ایک اچھی خبر تھی۔ اسے سن کر گاڈفرے کے چہرے کا تناؤ کم ہو گیا اور اس کے ہونٹوں پر خفیف مسکراہٹ ابھری۔ دن نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ روز و شب کام کر کے بڑی تعداد میں منجنیقیں تیار کریں۔ پھر جب عیسائیوں کا یہ نیا اسلحہ تیار ہو گیا تو گاڈفرے کے حکم پر شدید سنگ باری کی گئی۔ کئی دن کی مسلسل کوششوں کے بعد شہر کی فصیل میں 2 دن شگاف پڑ گئے، مگر مجاہدین اسلام شہر کا یہ محاصرہ 40 دن تک جاری رہا۔ اسی دوران میں عیسائی سالار گاڈفرے نے کئی چالیں چلیں مگر وہ شہر پر قبضہ کرنے میں ناکام رہا۔ یروشلم کے عیسائی بیس بدل کر گاڈفرے کے لشکر میں جا رہے تھے اور افتخار الدولہ دفاعی انتظامات کی خبریں دے رہے تھے۔ بالآخر گاڈفرے نے اپنا پورا لشکر سمیٹ کر جنگ میں جھونک دیا
اور 12 گھنٹے تک مسلسل لڑائی ہوتی رہی، مگر صلیبی مسلمانوں پر غالب نہ آ سکے، یہاں تک کہ عیسائی لشکر پر مایوسی کے بادل چھانے لگے۔ اکثر عیسائی سپاہیوں کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، اب کوئی طاقت یروشلم کو فتح نہیں کر سکتی۔ اپنے سپاہیوں کی دل شکستی کا یہ منظر دیکھ کر گاڈ فیلڈے بدحواس ہو گیا، اور پھر اس نے فوج کے ساتھ آنے والے پادریوں کو اپنے خیمے میں طلب کر کے مشورے شروع کر دیے۔ تمام پادری کچھ دیر تک سر جوڑے بیٹھے رہے، پھر انہوں نے اتفاق رائے کے ساتھ پرانا حربہ استعمال کیا۔ فوری طور پر ایک عیسائی سپاہی کو راہبوں جیسا لباس پہنایا، پھر اسے کچھ ہدایات اور تلوار دے کر جبل زیتون مشہور پہاڑ پر بھیج دیا۔ منصوبہ مکمل ہو جانے کے بعد سالار گاڈ فیلڈے پادریوں کے ساتھ اپنے خیمے سے باہر نکلا اور زیتون کی پہاڑی کی طرف دیکھنے لگا، جہاں راہبوں کا لباس پہنے ہوئے ایک سپاہی کھڑا تھا جو بار بار اپنی تلوار ہوا میں لہرا رہا تھا۔ منصوبے کے مطابق گاڈ فیلڈے نے اپنے تمام سپاہیوں کو ایک جگہ کر لیا، پھر جبل زیتون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک پادری سے پوچھا، مقدس پیشوا، یہ کون شخص ہے؟ پادریوں نے بھی مصنوعی حیرت کے ساتھ یہ منظر دیکھا۔ پھر ایک راہب انتہائی خوشی کے لہجے میں پوری طاقت سے چیخا، یہ سینٹ چارج ہے، اور جو صلیبیوں کی مدد کو آئے ہیں اور تلوار کے اشارے سے کہہ رہے ہیں کہ پوری طاقت سے حملہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور یہ ہے سینٹ چارج عیسائیوں میں ایک بڑا عبادت گزار بندہ تھا جسے عیسائی ولی کا درجہ دیتے تھے۔ سینٹ جارج کو جرجیز بھی کہا جاتا ہے۔ پادری کی یہ جذباتی تقریر سن کر عیسائی سپاہیوں کی مذہبی جذبات جنگل کی طرح آگ کی طرح بھڑک اٹھے۔ پھر انہوں نے وحشیانہ انداز میں مسلمانوں پر حملہ کیا۔ شہر میں رہنے والے عیسائیوں کو منجری کے باعث افتخار الدولہ کے تمام دفاعی مورچے درہم برہم ہو کر رہ گئے اور صلیبی شہر میں داخل ہو گئے۔ پھر گھمسان کار پڑا۔ اہل ایمان اتنی بے جگری سے لڑ رہے تھے کہ شجاعت کی نئی تاریخ رقم کر دی، مگر وہ 50,000 سپاہیوں کے نرغے میں اس طرح گر گئے کہ ایک ایک کر کے تمام مجاہدین اسلام شہید ہونے لگے۔ پھر جب یہ خون کا سیلاب تھم گیا تو افتخار الدولہ کی تلاش شروع ہوئی۔ وہ مرد مجاہد شہید عیسائی سپاہیوں کو اس حالت میں ملا کہ اس کا پورا جسم زخموں سے چھلنی تھا، مگر شہادت کے بعد بھی افتخار الدولہ کے ہاتھ میں تلوار تھی اور ہونٹوں پر ایک آسودہ مسکراہٹ۔